بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ فتح ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ معظمہ میں ہی مقیم ہیں۔ مکہ معظمہ کے تین بڑے چودھری ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اموی اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوبصورت اور بلند آواز میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ ان کی آواز سے حرم مکی گونج رہا ہے۔ عتاب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا میرا باپ اسید یہ اذان سننے سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے، ورنہ اسے ایک ناگوار آواز سننا پڑتی۔ ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام بولا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو میں ان کا پیروکار، ان کا فرما بردار بن جاؤں۔ ابو سفیان بن حرب کہنے لگا، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو اس نے بیت اللہ کے صحن میں پڑی ہوئی کنکریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کنکریاں بھی میرے بارے میں خبر دے دیں گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی باتیں دہرا دی ہیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں، تم نے یہ کہا ہے، تم نے یہ کہا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا نہ تانا دیا، بلکہ بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ حارث بن ہشام اور عتاب بن اسید بول اٹھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی اور شخص ہمارے پاس نہیں تھا، ہم تینوں ہی تو بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کوئی اور شخص ہمارے پاس بیٹھا ہوتا تو ہم کہتے کہ اس نے آپ کو ہمارے خیالات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ یقیناً نبوت ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع ہو گئی۔ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سچے مسلمان بنتے ہیں۔ اسی عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ انہیں مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ ارتداد کے زمانے میں نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ اہل مکہ کو بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیا، اور اس کامیابی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک مکہ معظمہ کے گورنر رہے۔ جہاں تک حضرت حارث بن ہشام مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو وہ یرموک کی جنگ میں پیاسے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اسلام کی جو خدمت کی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دیں۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی، جبکہ جنگ یرموک میں دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ یاد رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا عبد شمس سگے بھائی تھے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے میدان میں تاریخی فتح حاصل کی اور طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ غزوہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار حنین کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اونٹنی بڑی طاقتور اور تیز رفتار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں بھی کر رہے تھے جو ان کے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ ادھر ان کی اونٹنی ان کے قابو میں نہ آ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے ٹکرا نہ جائے۔ وہ اسے ایک طرف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مسلسل اس کی مہار کو کھینچ کر رکھے ہوئے تھے
مگر اونٹنی ان کے قابو سے باہر تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا، ان کی اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں چوٹ آ گئی۔ ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاؤں پر چھڑی سے ہلکا سا مارا اور فرمایا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری کیفیت یہ تھی کہ مارے شرم اور خوف کے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ میں سخت پریشان اور شرمندہ تھا اور سوچ رہا تھا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوگی اور اس میں میرے لیے عذاب کا حکم نازل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جب ہم اپنے رہائش گاہ پر اترے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنو، میں تمہاری سواریوں کو چرایا کرتا تھا، لیکن آج میں چرانے سے معذرت خواہ ہوں۔ میں گھر سے چلا گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کوئی میری تلاش میں آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تلاش میں آئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، وہی بات ہو گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، کون کون آئے تھے؟ کہنے لگے، ایک انصاری بھی تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ میں مزید خوفزدہ ہو گیا، میں پریشان حال تھا، پھر بھی میں ہمت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ساتھی، شام کو میں نے تجھے اپنی چھڑی سے تکلیف پہنچائی تھی۔ صحابی کو اس غیر متوقع محبت و شفقت پر بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا، ان بھیڑوں پر اون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ تمام بھیڑیں تمہاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ذرا سی چھڑی چھوئی تھی، اس کا بدلہ یوں دیا کہ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ ہی عطا فرما دیا۔ ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تحفہ حاصل کر کے روانہ ہوا۔ میں نے بھیڑوں کی گنتی کی تو ان کی تعداد 80 تھی۔